بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسۂ رسول ہیں، اور دوسری طرف لوگ کھڑا کر رہے ہیں یزید کو۔ یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ، مقام آپ اس چیز سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کاتبین وحی میں شامل کیا، یعنی جو کتابت کرتے تھے وحی کی، اللہ کی جو آیات نازل ہوتی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کہتے کہ لکھ لیں، تو ان میں ایک نام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اب واقعہ کربلا میں کچھ چیزیں اتنی مخلوط کر دی گئی ہیں، اتنا مغالطہ آرائی کی گئی ہے کہ اب اگر حقیقت بیان کی جائے، حقائق بیان کیے جائیں تو یقین جانیے اس وقت لوگوں کے اوپر بہت مشکل ہے، لوگ حقیقت سن نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فریق مخالف کے سٹیج سے وہی ہمارے اہل سنت والجماعت کے مولوی بیان دے رہے ہیں، وہی واقعہ کربلا جو وہ بیان کر رہے ہیں وہی یہ بیان کر رہے ہیں۔ مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو رلانا بیان میں کہ فلاں مولوی بڑا اچھا بیان کر رہا ہے۔ واقعہ کربلا کے اندر من گھڑت قصے کہانیاں شامل کی گئی ہیں۔ میں آپ کو بالکل مختصراً کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ واقعہ کربلا کی حقیقت کیا ہے۔ میں قطعاً طور پر نواسۂ رسول کو یزید کے ساتھ کھڑا نہیں کرتا، کیونکہ یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول ہیں، دوسری طرف یزید ہے جو صحابی رسول کا بیٹا تو ہے لیکن وہ نواسۂ رسول نہیں ہے۔ اور اگلی بات، ہاں یزید کو میں یہ بات بھی نہیں کہتا کہ یزید فاسق فاجر تھا۔ اگر آپ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یزید فاسق تھا، فاجر تھا، کافر تھا، زانی تھا، شرابی تھا، پتہ نہیں کیا کیا تھا، وہ اتنی برائیاں گنتی کر رہے ہیں یزید کی، تو اس سے نقصان کیا لازم آ رہی ہے؟ اب ذرا یہ چیز سوچیں۔ بالفرض محال یزید میں 2 منٹ کے لیے میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یزید کے اندر یہ ساری برائیاں تھیں، اس کے اندر فسق بھی تھا، فجور بھی تھا، نعوذ باللہ دین سے پھر بھی گیا تھا، سب کچھ تھا، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنا خلیفہ کیسے مقرر کر لیا؟ پہلی بات۔ دوسری بات آ جائیں، دوسری بات یہ کہ جناب یزید میں یہ ساری خامیاں تھیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یزید کے ہاتھ پر بیعت کیسے کر گئے؟ آپ نے یہ واقعات بھی سنے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے، خطبہ دے رہے ہیں، تو فرمایا کہ اگر میں کوئی ایسی بات کر دوں تو جس میں اللہ کے حکم کی یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی نافرمانی ہو تو آپ کیا کریں گے؟ صحابی رسول کھڑے ہوئے، نیام سے تلوار نکالی اور فرمایا کہ آپ کا فیصلہ یہ تلوار کرے گی۔ پھر تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تک رعایا میں ایسے لوگ موجود ہیں تو عمر جو ہے اس سے کوئی غلط فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ اتنے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے آگے بھی کھڑے ہو کر جرأت سے بات کر سکتے ہیں۔ ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دینے کے لیے آئے، تھوڑا لیٹ ہو گئے، تو ابو ایوب انصاری کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ عمر ہم تیرے ملازم نہیں ہیں، لیٹ کیوں آئے ہو؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ
آپ ٹھیک کہہ رہے ہو لیکن میری بات سن لو، آ کر دیکھ لو میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے، دھویا تھا سکھانے کے لیے، خشک نہیں ہوا تو وہی پہن کے آیا ہوں، ابھی بھی یہ گیلا ہے۔ یعنی صحابہ وہاں کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو اب میں کیسے مان جاؤں کہ جلیل القدر صحابہ وہاں پر موجود ہیں، اور وہ صحابہ امیر معاویہ کے بیٹے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہو کہ یزید فاسق تھا، فاجر تھا، مرتد تھا، کافر تھا، فلاں فلاں تھا۔ کچھ بھی نہیں تھا ایسا۔ واقعہ کربلا میں اصل میں اس کے اوپر پورے ایک مذہب کی بنیاد رکھی گئی ہے، جس وجہ سے اس کے اندر من گھڑت قصے کہانیاں اس میں ایڈ کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا گیا ہے۔ اور واقعہ کربلا لکھنے والا مقتل حسین کے نام سے پہلی کتاب لکھی ہے ابو مخنف لوط ابن یحییٰ نے، اور بعض تو کہتے ہیں کہ اس کی جو پیدائش ہے وہ واقعہ کربلا کے 20 سال بعد ہے، اور بعض اس سے بھی زیادہ عرصے کے بعد بتاتے ہیں۔ تو میں آپ کو صرف یہی کہوں کہ اگر 20 سال کے بعد، واقعہ کربلا کے 20 سال کے بعد وہ پیدا ہوا، تو وہ یوں لکھ رہا ہے جیسے گویا کہ وہ واقعہ کربلا کا عینی شاہدین میں سے ہے۔ آگے چلیں تو میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ جناب اگر یزید کے اندر یہ ساری بیماریاں تھیں، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، ابو ایوب انصاری، حضرت عائشہ، حضرت جویریہ، حضرت میمونہ، حضرت حفصہ، یہ ازواج مطہرات میں سے، اور یہ جو نام میں نے آپ کو لیے ہیں اس میں اور جلیل القدر صحابہ بھی موجود ہیں، تو یہ سارے صحابہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر کے کیسے خاموش بیٹھ گئے؟ ان کو تو کوئی لالچ نہیں تھی نا، انہوں نے بیعت توڑی کیوں نہیں؟ اور بیعت کے بعد جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات آیا، اس کے بعد 4 مہینے تک مدینہ منورہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رہے، اور یزید نے کوئی ایسا کارنامہ نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ یزید نے ان کو مجبور کیا ہو کہ آپ میری بیعت کریں، یا ان کو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ڈالی ہو، کسی قسم کا کہیں پر ان کے اوپر جبر کیا ہو کہ آپ آئیں اور میری بیعت کریں، بلکہ لوگ آ رہے تھے، بیعت کر رہے تھے۔ تو کوفیوں نے یہ معاملہ کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے۔ یہ سارے جو قصے کہانیاں وہ آپ نے سنے ہوئے ہیں، اس میں آپ کو مختصراً 2-3 پوائنٹ کی باتیں بتا دوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مجھے بتاؤ، مدینہ سے چلے جا رہے ہیں کوفہ، تو شہید ہوئے کربلا کے مقام پر، شہادت ہوئی کربلا کے مقام پر۔ تو اب سوچیں آپ کہ کوفہ سے، مدینہ سے کوفہ کا جو سفر ہے، اس کے درمیان میں کوئی آدمی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ کربلا آتا ہے۔ جو جغرافیات پڑھتے ہیں، جن کو یہ تاریخ یاد ہے، وہ اس چیز کو مانتے ہیں، اور 100% مانیں گے اگر وہ اس کا مطالعہ کریں، دیکھیں کہ مدینہ سے کوفہ جائیں تو جناب راستے میں کربلا بالکل نہیں آتا، بالکل نہیں آتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کیوں گئے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اور 3 شرائط، میں آپ کو تھوڑی باتوں سے باہر نکل جا رہی ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ شارٹ ٹائم میں آپ کو کچھ سمجھا کے جاؤں۔ تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرائط رکھی تھی۔ راستے میں جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ کوفی بے وفا ہے، انہوں نے مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا، اب کیا کیا جائے؟ عبداللہ بن عمر کے پاس، اور وہاں جتنے بڑے صحابہ تھے انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ آپ کوفہ نہ جائیں۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سمجھ آ گئی کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ کوفی غدار ہیں، انہوں نے دھوکہ دیا ہے، مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا، اب میں جاؤں گا تو وہاں پر میرے ہاتھ پر یہ بیعت نہیں کریں گے، میرے ساتھ بھی یہ غداری کریں گے، شہید کریں گے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرائط رکھی تھی۔ پہلی شرط کیا تھی؟ کہ مجھے واپس جانے دیا جائے۔
جناب 2 منٹ کے لیے آپ کی بات مانیں کہ یزید فاسق تھا، فاجر تھا، دین سے پھرا ہوا تھا، دین بدل رہا تھا، سب کچھ تھا، 110% سب خامیاں تھیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول ہو کر وہ وہاں پر کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھے واپس جانے دیں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو کہتے میں جا رہا ہوں، یزید کا قلع کما کروں گا، اس کی حکومت بھی ختم کروں گا، اور یہ دین سے پھر رہا ہے اور لوگوں کو جو ہے تو وہ دین سے ہٹا رہا ہے، اس کی بیعت کیسے لے لی لوگوں نے اور اس کی بیعت میں کیسے کروں؟ وہ قطعاً طور پر اس کے حامی نہ ہوتے، وہ کبھی یہ بات نہ کہتے کہ مجھے واپس جانے دیا جائے۔ یہ شرط پہلی شرط تھی، اور یہ تینوں جو شرائط میں آپ کو بتاؤں گا شیعہ سنی دونوں کتابوں کے اندر یہ شرائط لکھی ہوئی ہے۔ دوسری شرط کیا تھی کہ مجھے واپس جانے دیا جائے، نواسہ رسول ہیں اور وہ یہ بات سمجھ چکے تھے کہ یہ کوفی لا یوفی ہیں، یہ وفا کرنے والے نہیں ہیں، اور یہ دین سے مطلب یہ ہے کہ یزید اس وقت ٹھیک ہے اور یہ مجھے وہاں بلا کے میرے ساتھ غداری کریں گے، تو انہوں نے کہا دوسری شرط میں یہ کہ مجھے اسلامی سرحدوں پر جانے دیا جائے، وہاں جا کر میں جنگ کروں گا۔ تو مطلب یہ تھا کہ اگر یہاں یزید اس طرح ہوتا، دین بدل رہا ہوتا، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کبھی یہ نہ کہتے کہ میں اسلامی سرحدوں پر جاؤں گا، بلکہ یہ کہتے کہ میں یزید کے پاس جاؤں گا، اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ تیسری شرط یہ تھی کہ مجھے یزید کے پاس جانے دیا جائے، اور بعض نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ میں یزید کے ہاتھ پر جا کر وہاں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر دوں گا، میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، اپنا اس کا معاملہ سامنے رکھوں گا۔ تو اب اگر یزید ایسا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کے پاس جانے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ جب کوفہ کے گورنر کو یہ پیغام ملا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ شرائط رکھی ہیں اور اب کیا کیا جائے، تو اس میں سے تیسری شرط جو تھی کہ اس حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو یزید کے پاس جانے دیا جائے، تو یہ شرط مان لی گئی۔ اب جو وہاں پر دستہ تھا، کوفی تھے، انہوں نے کیا کیا کہ اب اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے پاس چلے گئے، وہاں پہنچ گئے، ہماری خیر نہیں ہے، یزید ان سے پوچھے گا بعد میں، باقی معاملات تو بعد میں ڈسکس کرے گا، وہ پہلی چیز کیا پوچھے گا، اچھا جی آپ آئے کیوں ہیں، جا کہاں رہے تھے، کوفہ جا رہے تھے، کیوں جا رہے تھے، یہ خطوط ہیں جی، یہ 80,000 یا 12,000 خطوط ہیں، یہ لوگ آئے تھے، یہ انہوں نے لکھا ہے، اور یہ ساری چیزیں جب یزید کے سامنے آئیں گی تو یزید ان کو بعد میں پوچھے گا کہ ٹھیک ہے آپ گئے تھے، نہیں گئے، جانا چاہیے تھا، نہیں جانا چاہیے تھا، یہ باقی باتیں بعد کی تھی۔ یزید نے پہلے ان کو پکڑنا تھا کہ اچھا آپ نے یہ معاملہ کیا ہے، اب آپ اس کا حساب دو۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یزید نے ان سے پہلے نمٹنا ضرور تھا ان کوفیوں سے۔ تو کوفیوں نے کیا کیا کہ اچھا وہ ہماری تو خیر نہیں ہے، انہوں نے موقع پاتے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قافلہ تھا ان کے اوپر حملہ کیا، اور پہلا کام انہوں نے کیا کیا کہ جس خیمے کے اندر خطوط تھے اس خیمے کو آگ لگا دی تاکہ کوئی ثبوت نہ بچے۔ انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ اس خیمے کو آگ لگائی، اور پھر وہاں پر کوفیوں نے یہ معاملہ کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، ان کے ساتھ جو دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے، اہل بیت میں سے تھے، ان کی شہادت ہوئی وہاں پر۔ اس میں اب آپ دیکھیں کہ یزید کا کتنا کردار ہے۔ اچھا اس سے ہٹ کے اگلی بات یہ سوچیں کہ یہ ساری چیزیں آپ 2 منٹ کے لیے، یہ 3 شرائط تھی اور باقی جو چیزیں تھیں ان کو بھی آپ ایک طرف رکھیں، تو مجھے یہ بتائیں، آپ لوگ بھی ماں بہن بیٹی ہر بندے کی ہے، جو بہنوں کا اور بھائیوں کا رشتہ ہوتا ہے نا، بہنیں بڑی اہل ترس ہوتی ہیں بھائیوں کے معاملے میں، بھائی کو کچھ ہو جائے نا تو بہن کہتی ہے کہ بھائی کی جگہ میں لگ جاؤں، میں اپنی قربانی دے دوں، میں کٹ جاؤں، مر جاؤں، لیکن میرے بھائی کے اوپر آنچ نہ آئے۔ یہ بہنیں بڑی حساس ہوتی ہیں، عورت ویسے بھی حساس ہے لیکن بہنیں اس معاملے میں بہت نرم مزاج ہوتی ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن ہے جن کا نام ہے حضرت زینب۔
تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق چلی گئی۔ دمشق میں حضرت یزید کے پاس یہ چلی گئی اور وہاں ان کی جو زندگی تھی وہاں گزاری، وہاں رہی، اور ان کی زندگی کے آخر ایام پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو ان کی تو تجزین تکفین، جس کو قبر آپ دیکھیں تو ان کی قبر جو ہے تو وہ دمشق میں ہے، اور دمشق میں بھی عام قبرستان میں نہیں، بنو امیہ کے قبرستان میں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں یزید میں یہ ساری خرافات تھیں، اگر یزید ظالم بھی تھا، سب کچھ تھا، فرض کریں تو جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بہن ہے حضرت زینب، وہ کیسے اپنے بھائی کے دشمن کے پاس چلی گئی؟ اور وہ دشمن پھر کیسا تھا کہ ان کی دیکھ بھال بھی کر رہا ہے، ان کی عزت اکرام بھی کر رہا ہے، اور پھر وہ فوت ہوئی تو کہا کہ ان کا جو مرتبہ ہے، مقام ہے، اس کا لحاظ رکھا جائے، ان کی تجزین تکفین بھی کی جائے، اور ان کی جو قبر مبارک ہے وہ بھی بنو امیہ کے قبرستان میں ان کی قبر مبارک بنائی جائے۔ تو یہ حقائق ہیں، حقائق اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سننا بڑے مشکل ہو چکے ہیں، بہت مشکل۔ کیوں؟ لوگوں کے ذہنوں میں جو چیز اس وقت آئی ہوئی ہے، جو چیز بیٹھی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ جناب واقعہ کربلا میں بس یزید نے سب کچھ کیا، اور لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کربلا کہاں پر ہے، اور کوفہ کہاں پر ہے، مدینہ کہاں پر ہے۔ یہ سفر آپ ان کے دیکھیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ باقی انشاءاللہ میں آپ کو پھر کسی ٹائم بتاؤں گا۔ والسلام۔